ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان اصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ حضرت علامہ محترم شفیق علوی صاحب حفظہ اللہ، میری سیالکوٹ جماعت کے امیر حضرت بھائی شاہد امین صاحب حفظہ اللہ، دیگر زعماء، علماء، طلباء، خطباء، رفقاء اور میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم یہاں آپ کی اس عظیم الشان مسجد میں آج 9 نومبر کو شان مصطفیٰ کے نام سے جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا جمع ہونا، آپ کا تشریف لانا، سننا، اس خادم کا سنانا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جو مسجدیں میں نے آپ کے شہر میں دیکھی ہیں یا پنجاب میں مختلف جگہوں پہ دیکھی ہیں، آپ کی یہ مسجد فن تعمیر یہاں حاضر ہوا تھا، کچھ سال پرانی بات ہے، اس وقت یہ نئی بنی تھی، تو میں نے خاص کر جو مسجد کے گیٹ ہیں موبائل سے اس کی تصویریں بنا کے لے کے گیا تھا کہ اہل کراچی کو بتاؤں گا کہ مسجد بنانی ہے تو ایسی بناؤ، اور یقیناً یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ دنیا میں اس کے گھر کی پہلی اینٹ یہاں رکھتے ہیں، اللہ جنت میں آپ کے محل کی اینٹ رکھتا ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ حدیث اکثر چندہ لینے والے سناتے ہیں، مجھے آپ وہ نہ سمجھیے گا، پوری توجہ سے آخر تک بیٹھیے گا، انشاءاللہ میں چندے کا اعلان نہیں کروں گا۔ یہ علاقے کے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے اور سعادت کی بات ہوتی ہے
کہ اس علاقے میں مسجد کا وجود ہے، اور پھر ایسی مسجد جس سے توحید کا اعلان ہوتا ہے، سنت کا اعلان ہوتا ہے، توحید و سنت کی تبلیغ ہوتی ہے، بلکہ آپ کی تو ماشاءاللہ مسجد کا نام ہی مسجد توحید ہے۔ اللہ آپ کی توحید پختہ کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کبھی آپ کسی قافلے کو جنگی سفر پر روانہ فرماتے تو آپ انہیں 2 ہدایات دیا کرتے تھے کہ جب اس علاقے میں پہنچ جاؤ تو ایک نماز کے وقت کے آنے کا انتظار کرو، جاتے ہی حملہ نہ کرو۔ مثلاً صبح فجر سے نکلے ہیں اور ہم 11 بجے اس علاقے میں پہنچ گئے، تو 11 بجے کسی نماز کے وقت کا ٹائم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے کسی بھی نماز کا، تو اب ظہر کا انتظار کرو۔ کیوں انتظار کرو؟ فرمایا اذا رأیتم مسجدا او سمعتم صوتا فلا تقتلوا منہم احدا۔ اگر اس علاقے میں تمہیں کہیں مسجد نظر آ جائے، اور اگر مسجد تو نہیں ہے، او سمعتم صوتا، تمہیں اذان کی آواز سنائی دے فلا تقتلوا منہم احدا، اس بستی میں سے سب کو پناہ ہے، کسی کو قتل نہ کرو۔ گویا مسجد کا وجود، مسجد کا مینارہ، مسجد کا گنبد یا اذان کی آواز، اس بات کا ثبوت ہوتا ہے اور ضمانت ہوتی ہے کہ اس بستی میں مسلمان رہتے۔ اگر کسی علاقے میں مسجد نہیں ہے تو ان علاقے والوں کو یا تو مسجد بنانی چاہیے یا اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی یہ محنت، کوشش، کاوش اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے، اور وہ اجر عظیم آخرت میں اللہ عطا کرے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ اور میرے لیے دوسری سعادت کی بات یہ ہے کہ سیالکوٹ میرے پیر کا شہر ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اہل حدیث تو بے پیرے ہوتے ہیں، بے مرشد ہوتے ہیں، بے امامیے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی گہری نظر سے دیکھے تو اہل حدیثوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اہل حدیثوں کے بھی مرشد ہوتے ہیں، اہل حدیثوں کے بھی امام ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا شفیق علوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو یہ آپ کے امام ہیں۔ اماموں کو تو ہم مانتے ہیں، اگر نہ مانتے تو ہم ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے؟ مانتے ہیں۔ ہاں، جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کے مد مقابل ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ ہے اختلاف۔ اب شان مصطفیٰ ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پھر وہ مصطفیٰ کی ہی شان بیان ہو، جو قرآن نے بیان کی، جو رسول نے بیان کی۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی وہ بات اللہ کی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس بات کو امت کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں میں اپنے لیے ایک بندے کو چننا چاہا کہ یار اس پوری دنیا میں نے آخر دنیا بنائی ہے، میں اس دنیا کا رب ہوں، مالک ہوں، خالق ہوں، کوئی تو ہو جو صرف میرا ہو اس پوری دنیا میں، اور وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ پھر اللہ نے معیار کیا رکھا کہ اس بندے کے دل میں سب سے زیادہ پاکیزگی، تقوی، بھلائی، خیر یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ فرمایا میں نے جب دنیا میں نظر ڈالی تو سب سے پاکیزہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ فاصطفاہ لنفسہ، پھر اس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس ہستی کو اپنے لیے چن لیا۔ اب فرمایا میں نے تو اپنے لیے اپنا محبوب چن لیا، اب مجھے محبوب کا بھی خیال تھا کہ کوئی ایسے بھی تو ہوں جو میرے محبوب کے محبوب ہوں، میرے محبوب کو اپنا محبوب مانے، میرے محبوب کے آس پاس رہے۔ فرمایا جب اللہ نے دوبارہ نظر ڈالی اس کائنات میں لوگوں کے دلوں پر تو سب سے زیادہ پاکیزہ دل صحابہ کرام کے پائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آج کتنے بدبخت لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جو ان پاکیزہ ہستیوں کے خلاف زبان درازی نہیں کرتے بلکہ بھونکتے۔ لوگ سنتے ہیں اور یقین مانیے اللہ رب العالمین کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، بڑی بے آواز۔ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ کے سیال کوٹ کے قریب پنجاب میں ایک علاقہ ہے سرگودا، وہاں کے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ، اچھے خطیب ہیں، اچھے عالم ہیں، ان کا وہاں ایک بہت بڑا دینی ادارہ ہے۔ کئی دفعہ مجھے بھی وہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ یہ پہلے شیعہ تھے، پورا خاندان ان کا اب بھی وہی ہے، پورا خاندان۔ اب دیکھو اللہ کیسے پھیرتا ہے دلوں کو۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو لوگوں کا دل ہوتا ہے نا، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے اسے گھما دیتا ہے۔ اور انگلیوں کے درمیان اس لیے کہا کہ عموماً آپ بھی کسی کو کہیں کہ ارے میاں یہ تو میری ایک انگلی کی مار ہے، یعنی یہ کام میرے لیے اتنا آسان ہے۔ اللہ کے لیے کسی کا دل پھیرنا کوئی مشکل نہیں، جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب راہ راست پر نہیں تھا اور سارا خاندان شیعہ تھا تو بولے ہمارے گھر میں جب بھی، یہ اکثر دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں تو حفاظت کے پیش نظر عموماً جب بھی ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مین گیٹ کی کنڈی لگا لیتے ہیں، یا کم از کم چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ لیکن دیہاتوں میں رات کو اندر کنڈی لگائی جاتی ہے، دن کو حویلی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔
تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے، جب بھی کوئی کتا ہمارے گھر میں داخل ہوتا، میرے ماموں کہتے ابو بکر آ گئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتیا میرے ہمارے کا سبب بنے کہ یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں، جن ہستیوں کو اللہ نے پسند کیا ہے اور چنا ہے اور اپنے حبیب کے لیے چنا ہے، ہم ان کی نسبت کتوں اور کتیوں سے کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب سیدہ عائشہ پر الزام لگایا گیا نا، اور یہ الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سیدہ عائشہ بد کردار ہے، حضرت عائشہ خود کہتی ہے، بنی مستلق کے غزوہ سے واپسی پر میرا ہار گم ہو گیا، میں ڈھونڈنے لگی، اور اس لیے کہ کم عمری میں شادی ہوئی، وزن انتہائی کم تھا، لکڑی کے ہودج ہوتے تھے اور اوپر کپڑے سے ڈھکے ہوئے ہوتے تھے خواتین کے، تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ میں اس ہودج سے باہر ہوں، اللہ کے رسول نے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا، ان لوگوں نے ہودج اٹھایا اور اونٹنی پر رکھ دی، وہ یہ سمجھے کہ میں اندر ہوں جبکہ میں باہر تھا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے، یہاں میں ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرتا جاؤں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، حضرت عائشہ ہودج سے باہر ہے، کجاوے سے باہر ہے، اور وہ اونٹنی پر رکھ دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے علم میں نہیں ہے کہ میری عائشہ آج اونٹنی پر سوار نہیں ہے، علم میں نہیں۔ فرماتی ہے میں جب آئی تو مجھے ہار وہیں پڑا ہوا ملا، گویا وہ اونٹنی کے آس پاس کہیں گرا تھا، میں دور ڈھونڈنے چلی گئی، میں درخت کا سہارا لے کر وہاں بیٹھ گئی، اور ردیف قافلہ ہوا کرتا تھا جو قافلے سے بہت 1 میل 1.5 میل 2 میل دور رہتا تھا، وہ اس مقصد کے لیے ہوتا تھا کہ قافلے کی کوئی چیز راستے میں اگر گر جائے تو اسے اٹھاتا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں درخت کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور میری آنکھ لگ گئی، اگرچہ میرے چہرے پر دوپٹہ تھا لیکن ہوا سے وہ دوپٹہ ہٹ گئے۔ وہ شخص آیا، اس نے دیکھا، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا، مجھے دیکھ رکھا تھا، اس لیے اس نے مجھے پہچان لی۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ سنتے جائیے، یہ جو ہماری نئی جنریشن کے لوگ کہتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، پردہ تو جیسے ایران والے کرتے ہیں وہ پردہ ہوتا ہے، فیس کھلا رہتا ہے، اسکارف پہنا جاتا ہے، باقی جسم پہ عبایا ڈالا جاتا ہے، لیکن فیس کھلا رکھتے ہیں۔ پردہ اصل ہوتا ہی فیس کا ہے، اور انسان کو بہکانے والا ہی فیس ہوتا ہے۔ اب آپ کسی دلہا کو دلہن دکھائیں، اس کو سارا چھپا دیں، دلہن کو اس کے گورے ہاتھ گورے پاؤں آپ باہر نکال دیں، دلہا کو دکھائیں کہ یہ تمہاری دلہن ہے ہونے والی، اس کو یار دوست پوچھیں یار تو نے دلہن دیکھی پسند آئی، تو بولے گا خاک دیکھی، ہاتھ پاؤں دکھایا ہے، کوئی دلہن تھوڑی دیکھی ہے میں نے۔ اور اگر سارا جسم چھپا دیں، صرف اسے فیس دکھائیں،
تو وہ بولے گا بالکل میں نے دلہن دیکھی ہے اور پسند بھی کر لی. اصل فیس جسے چھپانا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ میرے آگے اونٹنی کو اس نے بٹھایا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, میری آنکھ کھل گئی. میں نے جھٹ سے اپنا چہرہ چھپایا, کہا کہ آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیں. میں اونٹنی پر سوار ہو گئی اور وہ پیدل چلتا رہا. جب ہم مدینے پہنچے تو وہاں کے منافقین نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا, اور آج بھی جو ان کی روحانی نسل ہے صدیق اکبر کے گھرانے کی ویسی ہی دشمن ہے جیسے منافقین ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے وہ جو لطف و کرم اور جو محبت, وہ چاشنی میں پہلے محسوس کرتی تھی, آج مجھے وہ نظر نہیں آ رہی. میں نے پوچھنا چاہا لیکن مجھے کچھ نہیں پتہ چلا. میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤں. آپ نے فوراً اجازت دے دی. فرماتی ہیں کہ میرا دل یہ تھا کہ گھر جا کر پوچھوں گی کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض. میں نے جب گھر گئی تو وہاں منظر دیکھا تو وہاں بھی اماں بھی رو رہی ہے, ابا بھی رو رہے ہیں, وہاں بھی عجیب و غریب منظر ہے, لیکن مجھے کوئی نہیں بتا رہا کہ معاملہ کیا. ایک دن فرماتی ہے میں اپنی پھوپھی ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باہر گئی, واپس آئی تو وہ جب پاؤں ان کا پھسلا تو گرنے لگی تو اس نے کہا مستح ہلاک ہو. مستح ان کا بیٹا تھا, حضرت ابوبکر صدیق کا بھانجا تھا. مستح ہلاک ہو. میں نے کہا ہے وہ تو اچھا بھلا ہے, تمہارا بیٹا ہے, بیٹے کو ایسی بد دعائیں دیتی ہو. ام مستح نے کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا وہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. تو پھر ام مستح نے وہ ساری بات بتائی تو مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہو اور اپنی بیوی کا علم نہ ہو. منافقین جو مرضی باتیں کرتے رہے, آپ پریشان ہیں, اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ رہی, ایک ایک سے مشورہ کر رہے ہیں کہ عائشہ کے بارے میں مجھے مشورہ دو, بتاؤ میں کیا کروں. کیونکہ جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے نا, وہاں پھر اگر اس طرح کی کوئی بات کانوں میں پڑے تو دکھ بھی زیادہ ہوتا. ہر ایک سے مشورہ کیا, عائشہ کی سہیلیوں سے مشورہ کیا, سب نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم نے عائشہ میں سوائے اس غفلت کے کہ وہ کبھی کبھی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اور لیٹتی ہے, آنکھ لگ جائے. بچپنا تھا نا, چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تو بچوں میں نیند بھی جلدی آتی اور زیادہ آتی. آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے, لیٹ جاتی ہے, آنکھ لگ جاتی ہے, پڑوسیوں کی بکری آتی ہے آٹا کھا جاتی. یہ غفلت تو ہم نے دیکھی ہے, لیکن اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم نے عائشہ کے کردار میں ایسا داغ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت علی سے آپ نے مشورہ کیا. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ پریشان ہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں, اور آپ کو کوئی رشتوں کی کمی. اللہ اکبر. حضرت عمر سے پوچھا, حضرت عمر رو کے کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول آپ مجھ سے نہ پوچھیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ جو اتنے پریشان ہیں عائشہ کے معاملے میں اور ایک ایک سے مشورہ کر رہے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون؟ یہ انتخاب کس کا تھا؟
اس نکاح کا مشورہ کس نے دیا؟ یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل 2 مرتبہ شادی سے پہلے، عائشہ کی شادی سے پہلے 2 مرتبہ سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں عائشہ تیری تصویر لپیٹ کر لاتے تھے اور مجھے کہتے تھے اسے کھولو۔ میں جب غلاف کھولتا تھا تو عائشہ وہ تمہاری تصویر ہوا۔ جبریل کہتے تھے یہ اللہ کا انتخاب تمہارے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتاؤ، اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ آپ اس سے پوچھو اس نے کس کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا، ہم سے کیوں پوچھتے؟ آپ نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی۔ لیکن آپ عائشہ کے گھر گئے، چارپائی پر بیٹھے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایسا پہلی دفعہ ہوا، 40 دن گزر گئے، ایسا پہلی دفعہ ہوا میری چارپائی آ کر چارپائی پہ بیٹھے اور پوچھا عائشہ طبیعت کیسی؟ میں بیمار پڑ گئی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ٹینشن ایسی تھی، عزت داروں کو جب عزت جاتی نظر آئے تو نہ روٹی اچھی لگتی ہے، نہ نیند اچھی لگتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اور صدیق اکبر کے گھرانے سے اس امت میں بڑھ کر کون زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، اے عائشہ انا کے کنت من بنات آدم، جیسے آدم کی بیٹیاں ہیں تو بھی آدم کی بیٹی ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، گناہ تجھ سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، علم غیب رکھنے والا کبھی ہو سکتا سے بات نہیں کرتا، تجھ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس گناہ میں ملوث ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آج جب پہلی دفعہ آپ آ کر بیٹھے اور بات بھی ایسی کی، میرا جی چاہا کہ بس آپ کے دامن سے لپٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں، لیکن میرے ضمیر نے میرے قدم روکتے ہوئے میری رہنمائی کی، عائشہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے، لیکن جس کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا ہے وہاں سے فیصلہ تو آنے دے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول کی جبین اطہر پر پسینے کے قطرات نمودار ہوئے، اور یہ وہ آثار تھے جو وحی کے وقت نظر آیا کرتے تھے، اور میں سمجھ گئی کہ اللہ سے کوئی معاملہ جڑ گیا، اللہ نے آج میری آنسوؤں کی لاج رکھ لی۔ فرمایا کہ جب کچھ دیر کے بعد آپ وحی کی کیفیت سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا، اور قرآن پاک کی یہ آیات اللہ کے رسول کی زبان پر مچلنے لگی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ہم نے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے رکھی۔ اگر عائشہ کے کردار پر تم شک کرو گے تو پھر یہ چھینٹیں نبی کے دامن پہ بھی پڑیں گی۔
نبی کے دامن کو بے داغ مانتے ہو تو عائشہ کے کردار کو بھی بے داغ ماننا پڑے گا۔ عائشہ فرماتی ہیں میری امی نے کہا اے عائشہ اٹھو، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ فرماتی ہے کہ نہیں، میں ان کا شکریہ ہرگز ادا نہیں کروں گی، ان کے گھر سے تو میں روتی ہوئی آئی تھی، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھے ہیں، اس کا شکریہ ادا کروں۔ اعلیٰ حضرت نے احمد رضا خان نے لکھا کہ اگر عائشہ کے علاوہ یہ جملہ کوئی اور کہتا تو کافر ہو جاتا کہ جی میں نبی کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ عائشہ چونکہ بیوی تھی اور میاں بیوی کا ایک آپس کا ایک لاڈ پیار ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہستیاں پاک باز ہستیاں، اب تم کتوں پر ان کے نام رکھو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آج کیسے لوگ دندناتے رسول اللہ کی توہین کرتے پھر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی ہمارے سامنے، بلکہ کسی نے کیا، ہارون رشید نے پوچھا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نبی کی توہین کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا انتقام لینا چاہیے، انتقام لینا چاہیے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اگر ہم انتقام کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور انتقام نہ لا سکے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ پھر اس امت کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جو امت اپنے نبی کی عزت کی حفاظت بھی نہ کر سکے، اس امت کی زندگی کا کیا فائدہ؟ ہماری بحیثیت مسلمان ایک ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ اور سچی بات ہے، مجھے یہ خوشی ہے کہ میں اس وقت پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہوں، پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب، پڑھے لکھے شہر میں مخاطب، شہر کی ایک عظیم مسجد میں آپ سے مخاطب۔ آپ وہ لوگ ہیں جو خطیب کے اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں، بات کہنے سے پہلے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا جملہ کیا آنے والا ہے۔ ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، یہ بھی پورے پاکستان میں سیالکوٹ کا ریکارڈ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سیالکوٹ کا ایئرپورٹ بنوایا۔ یہ یقیناً آپ کا کارنامہ ہے۔ تو جب آپ ایئرپورٹ بنوا سکتے ہیں، وہاں جہاز اتروا سکتے ہیں اور جہاز اڑا سکتے ہیں، حرمت رسول کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف نعرے سے کچھ نہیں ہوتا، اسٹیکر چھپوا لینا، دیواروں پہ لگوا لینا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اور سنت رسول کا نام کوئی بھی نہ لے۔ سنت کی بات آئے تو ہم گھوم جائیں، رفع الیدین کی بات آئے تو ہم گھوم جائیں۔ شان مصطفیٰ تو یہ ہے کہ آپ کو اس ہستی کے ہر ادا سے پیار، ہر ادا سے محبت، ان کی صورت سے، ان کے چلنے سے، ان کے بیٹھنے سے، ان کے اٹھنے سے، ان کے کھانے سے، ان کے پینے سے، ہر چیز سے آپ کو پیار ہو۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا تھا، مجنوں میاں یہ بتاؤ حالت کون سی اچھی ہوتی ہے؟ دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہجر کی، ایک فراق کی۔ ہجر وہ ہوتا ہے جب محب اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے، وہ پیریڈ جو ہے وہ ہجر کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اور ایک وصال کا ہوتا ہے جس میں محبوب اپنے محب سے
یا محب اپنے محبوب سے ملاقات کرتا ہے، یہ پیریڈ جو ہے وہ وصال کا کہلاتا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا ہجر اچھا ہوتا ہے یا وصال اچھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہ ہی ہجر اچھا ہے نہ ہی وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ جب نبی سے محبت ہے تو پھر آپ سب کچھ ان پہ چھوڑ دیں۔ ان کو کیا پسند ہے، ان کو کیا پسند ہے؟ آپ اللہ کے رسول منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ چند صحابہ تھے جو بہت مالدار تھے، سیال کوٹیوں کی طرح، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مالدار بنائے۔ آپ منبر پہ کھڑے ہوئے، وہ چند صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی جو بہت مالدار صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف پہ آپ کی نظر پڑی خطبہ دیتے دیتے، دیکھا کہ انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے اس کو پیوند لگے ہوئے، ٹاکیاں کپڑے کی، جیسے پھٹ جاتا ہے تو آج کل تو خیر فیشن ہے، اچھی نئی پینٹ خریدو اور اس کو پھاڑو، پھاڑنے کے بھی پیسے دو، پھر اس کو پرانا کرنے کے لیے رگڑو، اس کا نیلا کلر اتار کے اندر سے وائٹنس نکالو، اس کے بھی پیسے دو، پھر دھاگے نکالو، اس کے بھی پیسے دو۔ وہ سستی پینٹ اتنی مہنگی کر کے اور پھاڑ پھوڑ کے اتنا زیادہ پیسے دے کے پھر خوش ہو کے پہنتے ہیں۔ کہیں بھی بیٹھے ہوں بیچارہ کرسی پہ، کہیں بھی بیٹھا ہو، لوگ آ کے اس کے آگے پیسے ڈال جاتے کہ بیچارے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، پھٹی پرانی پینٹ پہنے بیٹھا، لے بھائی 20 روپے میں نے دیے، باقی کوئی اور دے گا، تیری پینٹ نہیں آ جائے گی۔ اس زمانے میں یہ رواج نہیں تھا، غربت کی وجہ سے لوگ پیوند لگاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پیوند لگائے، اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن تم نے یہ پیوند لگے کپڑے پہنے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو پہنے ہوئے۔ اب یہ محبت، یعنی وہ مالدار ہیں لیکن پیوند لگے کپڑے کیوں پہنے بیٹھے ہیں کہ جس کو میں نے محبوب بنایا ہے وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا ہے۔ اب یہ ادا اس کو بھا رہی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو پہنے ہیں اسی لیے میں نے سوچا اس سنت پہ عمل کروں۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن میں اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے، تجھے تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے اور تو دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ تجھے کچھ نہیں دیا۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تیرے اوپر نظر آنا چاہیے تاکہ دل میں شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو۔ اسلام کو ہم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کب کہتا ہے کہ فقیر بن کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایسے پھرو؟ اپنی حیثیت کے مطابق آپ کپڑا پہنے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنا گھر بنائیں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی گاڑی رکھیں، اللہ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں بڑی خوش نصیبی کی باتیں۔ نمبر 1 نیک بیوی، بلکہ اس کو آپ نے یوں بھی دوسرے موقع پہ فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا جو بہترین سامان ہے وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی۔ تو آپ نے فرمایا یہ 3 چیزیں خوش نصیبی کی علامت، نیک بیوی، روشن اور کشادہ گھر۔ اسلام کب کہتا ہے کہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہو؟ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے آپ رہو، گھر بناؤ، کنالوں میں بناؤ، لیکن اللہ کے حق ادا کرو۔ تیسری آپ نے فرمایا وفادار سواری۔ اس زمانے میں اگرچہ کار کا تصور نہیں تھا
تو وفادار سے مراد یہ تھا کہ ایسا جانور سواری میں رکھو، گھوڑا، خچر، جو بھی ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، توانا ہو، تاکہ تم اوپر سوار ہو کر سفر میں جاؤ تو راستے میں آپ کو دھوکہ نہ دے۔ آپ بے شک ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی رکھے، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرے، نبی کی محبت دل سے نہ نکالے۔ حضرت ام حرام کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت، اور آپ مسکرا کر اٹھ بیٹھے، مسکرا کر اٹھ بیٹھے۔ ام حرام نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس مسکرانے کی وجہ؟ آپ نے فرمایا، مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے میری امت کے کچھ لوگ ہیں، ان کا رہن سہن بالکل بادشاہوں کی طرح۔ مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے ہیں جن کا رہن سہن بالکل بادشاہوں والا ہے۔ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت معاویہ کی طرف اشارہ تھا، اور لوگ کہتے ہیں جی 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد امارت آ جائے گی۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے امارت کفر ہے، اسی لیے نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ جی آپ نے خود فرمایا اگر یہ کفر ہوتا تو اللہ کے حبیب کبھی مسکراتے ہوئے نہ بیان کرتے۔ آپ مسکراتے ہوئے اٹھے، گویا خوشی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھائے گئے ہیں جن کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے برتن، ان کے ساز و سامان، ان کے گھر، ان کے محلات ایسے ہیں جیسے بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ اور وہ کام کیا کریں گے؟ فرمایا وہ قیصر کے شہر پر حملہ کریں گے، قیصر کے شہر پر حملہ کریں گے، واجبت لہم، اور ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دے، سب کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دے۔ اور ایک دوسرے لشکر کے لیے جو قسطنطنیہ پر، قیصر کے شہر مدینہ تک، قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا پانی کے راستے، مغفور اللہم، اللہ ان سب کی بخشش کر دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان کے شہانہ ٹھاٹ باٹ کو دیکھا اور پسند کیا۔ پورے قرآن میں، پوری حدیث میں نبی رحمت نے کبھی نہیں کہا کہ تم اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پیو، اچھا نہ پہنو، اچھا نہ رہو، کبھی نہیں کہا۔ کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے دلیل پکڑتے ہیں، اس میں بھی اللہ کے حبیب نے جو دعا بتلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ دنیا میں حسنہ یہ ہوگی کہ میں غاروں میں رہوں، جب آخرت میں حسنہ جنت ہے تو دنیا میں بھی حسنہ مثل جنت ہو۔ میرے بھائیو، شان مصطفیٰ آپ نے ایسے کبھی نہ سنی ہوگی جیسے مجھ جیسا طالب علم بیان کر رہا۔ میں تو وہ شان مصطفیٰ پتہ ہے لوگ کیا بیان کرتے؟ آپ کی زلفیں ایسی تھی، آپ کا رنگ گورا تھا، آپ کے ہونٹ گلابی تھے، آپ ایسے مسکراتے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ شاہد ہے پورے قرآن میں اللہ نے آپ کے حلیے کی کہیں تعریف نہیں کی۔ پورے قرآن آپ کے حلیہ مبارک کی کہیں تعریف نہیں کی کہ آپ کی زلفیں ایسی خوبصورت۔ یہ بھی مولویوں نے بنایا ہے، واللیل دیاں زلفاں والا، تاہا دیاں تاجاں والا، یاسین دیا سحریاں والا۔ یہ کس مفسر نے تفسیر بیان کی ہے کہ واللیل کا مطلب نبی کی زلفیں ہیں، تاہا کا مطلب نبی کا سر پہ رکھا ہوا کوئی تاج ہے، یاسین کا مطلب گلے میں ڈالے ہوئے کوئی سحرے ہیں، والضحیٰ کا مطلب نبی کا چہرہ ہے؟ یہ کس مفسر نے تفسیر بیان کی؟ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، ہم نے مرنا ہے،
اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے یہ حلیے کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نبی جیسے بھی تھے ان کو اللہ نے بنایا تھا۔ یہ تو اللہ کی تعریف ہے نا۔ اگر کسی کا قد لمبا ہے تو وہ خود تو لمبا نہیں ہوا، اللہ کی تعریف ہے۔ اگر کوئی گورا ہے، ناک لمبی ہے، خوبصورت ہے، ہونٹ گلابی ہے، تو وہ خود تو نہیں ہوا، اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، انسان خود کماتا ہے، وہ انسان اپنے کسب سے حاصل کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، قرآن نے جہاں بھی تعریف کی اس زندگی کی تعریف کی، اور ہمیں بھی حکم دیا تو اس زندگی کو اپنانے کا حکم دیا۔ میلاد کو منانے کا حکم نہیں دیا، آپ کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیا، اور وہ ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں دل مارنا پڑتا ہے، اور منانے میں فائدہ یہ ہے حلوہ بھی ملتا ہے، سبیلوں میں شربت ملتے ہیں۔ حالانکہ پیسے والے لوگ میں نے دیکھا پراڈو گاڑی میں جا رہے ہیں، اور پیسے والے لوگ ہیں لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، راستے میں سبیل لگی ہوئی ہے، گاڑی روکی ہوئی ہے، اور وہاں سے گلاس شربت کے پی رہے، اور ایسے پی رہے جیسے کہ پتہ نہیں ان کو کیا مل گیا ہے۔ میرے بھائی ہو، ان چیزوں سے اب آپ دیکھیے شان مصطفیٰ کی ایک جھلک، اور پھر اپنی زندگی میں ہم اسے تلاش کریں۔ ہم سے یقیناً بہت سارے لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے اخلاق میں بڑے روکھے کرخت، اور ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک دفعہ ہمیں مل جائے، سلام کر لے، تو دوبارہ جب جاتا ہے تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا جاتا ہے، اور وہ دوبارہ ملنے کی خواہش نہیں کرتا۔ یہ ہمارا اخلاق ہے۔ سیرت مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے آپ رسول اللہ کا اخلاق اپناؤ۔ ہمارے عقیدے کچے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم توحید میں پختہ ہیں، سنت میں پختہ ہے۔ جو کمی ہمارے اندر ہے وہ اخلاقیات کی کمی، بڑے کی عزت نہیں ہے، چھوٹے سے پیار نہیں، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ جو کمیاں ہیں وہ ہمیں دور کرنی چاہیے۔ نبی رحمت تشریف لائے، ایک بوڑھیا کھڑی ہے، بوڑھی کھڑی ہے عورت، اس کے پاس گٹھڑی۔ آپ نے پوچھا اماں کیوں کھڑی ہے؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، یہ سامان ہے میرے پاس، کچھ وزنی ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا، میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں، کوئی آ جائے میری مدد کر دے۔ اماں کہاں جانا ہے؟ وہ جو سامنے بستی ہے وہاں تک جانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اٹھا لوں؟ بیٹا اٹھا لو۔ آپ نے گٹھڑی اٹھا لی، اماں ساتھ چل پڑی۔ اب راستے میں آپ نے پوچھا اماں تو یہ مدینہ چھوڑ کر وہاں کیوں جا رہی؟ اس نے کہا بیٹا کیا بتاؤں، ایک محمد نامی شخص ادھر آیا ہوا ہے، وہ سب کو لڑا رہا ہے، باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے میں یہ بستی چھوڑ کر وہاں جا رہی ہوں۔ آپ اس کا وزن اٹھائے اور وہ آپ کی برائیاں کر رہے۔ اگر یقین مانیے آج وہ گٹھڑی کسی اہل حدیث کے سر پہ ہوتی تو زمین پہ بھی نہیں پھینکتا، اسی بڑھیا کو مارتا گٹھڑی، کہ میں تیرا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں اور تو میرے بارے میں ایسا سوچتی ہے۔ آپ نے ذرا سا یہ بھی بھنک نہیں پڑنے دی کہ اماں جس کا تو گلہ کر رہی ہے وہ میں ہوں، یہ بھی نہیں کہا۔ جب وہاں پہنچ گئے، گٹھڑی اتار دی، آپ سلام کر کے واپس آنے لگے تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا آپ نے مجھ سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگی، کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری، کچھ نہیں مانگی، تو
اپنا نام پتہ تو بتاتے جاؤ، آپ تو اتنے اچھے ہو۔ کہا ماں اگر میں نام بتاؤں گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بیٹا کیوں تکلیف ہوگی؟ آپ اتنے اچھے ہو، ہم درد ہو، دوسروں کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہو، بلا معاوضہ اٹھاتے ہو۔ آپ نے فرمایا اماں میں وہی محمد ہوں جس کو سارا راستہ کوستی آئی۔ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میں اس کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہوں اور یہ میرا وزن اٹھا کے بستی تک چھوڑا ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ میں ان کو برا بھلا کہہ رہی ہوں، اور راستے میں ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق ہم میں کب پیدا ہوگا اور کون پیدا کرے گا؟ یہ حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے رفع الیدین کرنی سنت ہے اور یہ شان مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ایک نماز بھی، کسی ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں، ایک نماز کی ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں۔ آمین صحابہ بھی کہتے تھے۔ حضرت زبیر نے بخاری میں الفاظ ہیں امن ابن زبیر ومن وراہ وان للمسجد للجۃ۔ حضرت زبیر نے نماز پڑھائی اور اتنی اونچی آمین کہی، اور جو پیچھے صحابہ کھڑے تھے انہوں نے بھی اتنی اونچی آمین کہی کہ مسجد نبوی آمین کی آواز سے گونج اٹھی۔ میں نے ٹی وی پہ بات کی، حنیف قریشی کہنے لگا جی کچی مسجد کیسے گونجے گی؟ میں نے کہا یہ تو گنجانے والوں سے پوچھو کیسے گونجے، میں تو ان میں شامل ہی نہیں تھا، کچی مسجد کیسے گونجے گی؟ بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے اور حدیث بخاری شریف میں ہے، جس کو سارے مکتبہ فکر سوائے شیعہ کے سارے مانتے ہیں، صاحب الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے صحیح ترین کتاب تو وہ بخاری شریف ہے، یہ اس میں ہے۔ تو کہہ رہا ہے کچی مسجد کیسے گونجے گی؟ نبی کی بات کو عقل پہ پرکھ رہا ہے، سمجھ میں آئے گی تو مانے گا، نہیں سمجھ میں آئے گی تو نہیں مانے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سارے صحابہ رفع الیدین بھی کرتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، کہ میں بیت اللہ میں داخل ہوا، ادرکت 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 200 صحابہ کو حرم میں کعبہ میں پایا، 200 صحابہ وہاں بیٹھے ہیں۔ ادرکت 200، 200 صحابہ کو پایا، اور جب نماز کھڑی ہوئی اور امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو پیچھے سارے 200 کے 200 صحابہ رفعوا اصواتہم، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور انہوں نے کہا آمین۔ سارے صحابہ کہتے تھے۔ اب میں آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں، اس کے باوجود حضرت معاذ بن جبل، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، نبی مکرم کے جھنڈے تلے جہاد کرنے والا، رفع الیدین کرنے والا، آمین اونچی کہنے والا، نبی کا خدمت گار، نبی کو وضو کرانے والا، اور یہ وہ واحد صحابی ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جس سے اللہ کا نبی محبت کرتا ہو، یہی حضرت معاذ، یہ سارے نیکی کے کام کرنے والا اللہ کے حبیب کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اللہ کے، اور ان کی جسامت ایسے ہو گئی ہے، اچھے خاصے صحت مند تھے، اور آج ایسے ہو گیا ہے جیسے ہم 3-4 مہینے بیمار پڑے رہے اور اس کے بعد مسجد میں آئیں تو دوست کہیں یار تیرے کو کیا ہو گیا ہے؟
تو پہچان میں نہیں آ رہا، سوکھ کے ہڈیاں ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو دیکھا تو کہا معاذ کیا بات؟ کہا اللہ کے رسول ایک سوال ہے دل کے اندر، وہ سوال مجھے گھن کی طرح اندر کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے۔ ہی اسکمتنی وامرضتنی واسقنتنی، اس سوال نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا، بوڑھا کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا معاذ کیا بات ہے، کیا سوال ہے؟ جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے وہ سوال پتہ ہے کیا بتاتا ہے؟ کہ جو چیز مجھے اندر کھا رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ اللہ کے حبیب میں سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہوں کہ جنت کیسے ملے گی، جنت کیسے ملے گی؟ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ، ایسا وظیفہ بتاؤ، ایسا کام بتاؤ، میں اسے کروں بس اللہ جنت میں دے۔ سارے نیکی کے کام کرنے کے باوجود صحابہ پریشان ہیں کہ جنت کیسے ملے گی۔ اور ہم ہر کسی سے کہتے ہیں ہماری تو توحید اچھی ہے، ہماری تو سنت اچھی ہے، ہمیں کون جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ میرے بھائیوں کوئی روکے نہ روکے، اللہ روک سکتا ہے۔ اس کے ہاں کسی کی ذات، کسی کی حیثیت، کسی کا بینک بیلنس کوئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے عثمان بن مظعون کی بہن کو روتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر، اور روتے روتے وہ کہنے لگی میرا بھائی اچھا تھا، نیک تھا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، وہ تو صحابی رسول تھا، وہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا عثمان بن مظعون کی بہن کو کہ یہ جملے کیا کہہ رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول وہ آپ کا صحابی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا؟ آپ نے فرمایا تو صحابی کی بات کرتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے۔ اہل حدیثو، آپ صرف ایک عقیدہ لے کر بیٹھے ہو، باقی کردار کس کے لیے؟ نبی کی پوری زندگی ہم نے ربیع الاول میں جلسے کرنا تو سیکھ لیا، نبی کی زندگی اپنانا نہیں سیکھے۔ یقین مانیے جنت میں اللہ اکبر، اور وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی صحابی تھے جن کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی ایسا ہوگا روزے زیادہ رکھے ہوں گے، اس کو روزے والا دروازہ، جنت کے 8 دروازے، روزے والا دروازہ آپ مجھ سے داخل ہو جائیں۔ کسی نے نفلی نمازیں زیادہ پڑھی ہوں گی، اس کو نماز والا دروازہ کہے گا مجھ سے داخل ہو جائے۔ کسی کو حج والا دروازہ، کسی کو صدقہ خیرات والا دروازہ۔ صحابہ جنت کے بڑے حریص تھے، بڑی طلب رہتی تھی، بڑی طلب۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول بھلا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دے؟ آپ نے فرمایا انت منہم یا صدیق، اے صدیق تو انہی میں سے ہے جن کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، لیکن 8 دروازے بلاوا دیں اس کے لیے پہلے صدیق بننا پڑتا ہے، اس کے لیے پہلے صدیق بننا پڑتا ہے۔ آپ نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ دنیا کے جس کے بھی مجھ پر احسان تھے میں سب کے بدلے دے چکا، ابو بکر واحد شخص ہے جس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں، اس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ ہی اس کو دے گا۔ پہلے ابو بکر کے قدموں تک تو پہنچو۔ میرے بھائی یہ جو دینی پروگرام ہوتے ہیں نا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو جائے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔
یہ ان پروگراموں کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، یقین مانو سندھ میں ایک پروگرام تھا، وہاں ایک مولانا صاحب آئے، عیسیٰ خیل ایک علاقہ ہے جہاں کا یہ عیسیٰ خیل بھی بڑا مشہور ہے، جو گویا ہے۔ اس عالم کی طرز بالکل عیسیٰ خیلوی والی تھی۔ جب وہ تقریر کر رہا ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہارمونیم بج رہا ہے۔ میرے ساتھ ہم کراچی میں گئے، میرا بھی اس میں پروگرام تھا، تو ہم ایک گاڑی میں، جتنے بھی اس میں 5-4 ساتھی آ سکتے تھے، ہم اس میں بیٹھ کے چلے گئے۔ میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ سارے اردو سپیکنگ تھے، اور اردو کے علاوہ جو زبان جانتے تھے وہ گجراتی زبان تھی، جو انڈیا میں گجرات میں جو بولی جاتی ہے گجرات میں، وہ جیسے کسی کو پوچھتے ہیں کیا حال ہے تو پوچھتے ہیں کیم چھو، کیسے ہو، کیم چھو، وہ مزے میں ہوں، مجا مچے، طبیعت ساری چھے، الحمدللہ ساری چھے، طبیعت ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک۔ اب ان کو اردو اور گجراتی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی۔ میں نے وہاں دیکھا کہ عیسیٰ خیلوی کی تقریر وہی کچھ سریکی، اور یہ جو میاں والی کی بولی ہے کچھ اس طرز کی زبان وہ بول رہا ہے، اور مجھے 100% یقین تھا کہ ان کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس کی تقریر میں بڑا جھوم رہے ہیں، بہت جھوم رہے ہیں۔ میں جب واپس گاڑی میں، ہم پروگرام ختم ہو گیا، واپس گاڑی میں آ کے بیٹھے، راستے میں باتیں ہونے لگی، میں نے پوچھا یار جلسہ کیسا رہا؟ بولے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، لیکن ہمیں سب سے زیادہ اچھی تقریر جو ہے عیسیٰ خیلوی کی لگی۔ میں نے کہا اس کا کون سا مسئلہ آپ کو زیادہ پسند آیا؟ بولے نہیں، سمجھ نہیں آئی، مزہ بڑا آیا۔ تو اس ذوق کو بدلو، سمجھ نہیں آئی، مزہ بڑا آیا، اس ذوق کو بدلو، اس ذوق کو تبدیل کرو۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں کوئی ایک خطبہ بتا دو، ایک خطبہ کہ آپ نے صحابہ کو جمع کیا ہو اور لطیفے سنا سنا کے ہنسائے ہو، کبھی نہیں۔ اور آپ پیسے دے کے مولوی کو بلاتے ہیں اور اس سے لطیفے سنتے ہیں، اس سے اچھا کراچی سے عمر شریف کو بلوا لیں، وہ آپ کو زیادہ لطیفے سنائیں۔ میرے بھائیوں، دین کو دین سمجھو اور دین کی طرح سیکھو، تاکہ اللہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کرے۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت سعد بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر، میں یہ آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کروں گا۔ اتنے بڑے جلیل القدر ہیں کہ جس دن فوت ہوتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش جنبش میں آیا سعد کی وفات۔ اور جب سعد کو جنازے کے لیے رکھا گیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا شہد لہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ نے بھیجے، 70,000 فرشتے۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کے جنازے میں 40 مواحد بھی کھڑے ہو کر دعا کر دے بخشش کی، اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ کے اس کو بخش دیتا ہے۔ تو 70,000 معصوم فرشتے اس کے جنازے میں آئے کھڑے۔ پھر جب سعد کا جنازہ اٹھایا گیا، سعد موٹے تکڑے تھے، تو صحابہ نے جب جنازہ اٹھایا تو ان کو اندازہ تھا کہ بہت قوت لگانی پڑے گی کیونکہ بہت موٹے ہیں۔ جب اٹھایا تو ایسے لگا کہ انہوں نے خالی چارپائی اٹھا لی ہے اور سعد اندر گویا نہیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے حبیب یہ جو سعد کا وزن ہے یہ کہاں گیا؟ ہم نے کندھے پر جب چارپائی رکھی تو ایسے لگا کہ خالی چارپائی۔ آپ نے فرمایا بظاہر تم نے اٹھا رکھا تھا،
حقیقت میں فرشتوں نے کندھا دے رکھا تھا، تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ بھی نہیں تھا۔ اب حیران کن بات کیا ہے صحابہ کے لیے؟ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب نے قبر میں اتار دیا، مٹی ڈال دی گئی اور اس کے بعد دعا ہوئی، تو رسول اللہ نے اتنی لمبی دعا کی کہ اس سے پہلے کبھی کسی کی قبر پر اتنی طویل دعا نہیں کی۔ ہمارے لیے حیرانی یہ تھی کہ ایک شخص اتنا نیک ہے، اس کو فرشتے کندھا دیتے ہیں، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ آتا ہے، اس کی وفات پر اللہ کا عرش جنبش میں آتا ہے۔ اتنا نیک آدمی، اس کے لیے اتنی طویل دعا کی ضرورت کیا ہے؟ طویل دعا کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سعد جب اتنا فضیلت والا ہے تو اس کے لیے اتنی طویل دعا کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا جب سعد کی میت قضایت علیہ قبر، سعد کی قبر تنگ ہو گئی، ایسی تنگ ہوئی حتی سار کشار، وہ بھیج کے ایسے ہو گئے جیسے سر کا بال ہوتا۔ ہمارے پلے تو دامن میں رفع الیدین کے اور آمین کے سوا کچھ ہے بھی نہیں، اور ہم اتنے نیڈر ہیں، اور ان ہستیوں کے پاس سب کچھ ہے، اور قضایت علیہ قبر۔ فرمایا میں نے طویل دعا اس لیے کی کہ اللہ اس کی قبر کو کھول دے۔ میں دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے سعد کی قبر کو کھول لیا۔ صرف 3-4 جو ہمارے ٹائٹل ہیں نا، اچھے ٹائٹل ہیں، سنت سے ثابت ہے، لیکن ان پر اکتفا نہ کریں، اپنے اندر مٹھاس پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں۔ بریلوی والی لائن عقیدہ اہل حدیث والا رکھیں، اور بریلویوں کو بھی چاہیے کہ مٹھاس اپنی رکھیں، عقیدہ ہمارا لے لیں، دونوں جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم جو مار کھائیں گے نا وہ اخلاق کی وجہ سے۔ حافظ اللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ انڈیا کا سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انڈیا کے اندر ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے تھے پہلی صف میں، انہوں نے ایسے چشمہ اتار کے آگے زمین پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک لڑکا آیا، اس نے نیچے دھیان نہیں کیا، جیسے آگے قرآن مجید رکھنے کی الماریاں ہوتی ہے یا کیا، وہ قرآن لینے گیا یا رکھنے گیا تو وہ چلتا ہوا گیا تو اس کا پاؤں اس چشمے کو لگ گیا، ٹھڈا لگا اور چشمہ لڑک کے آگے جا گرا۔ تو وہ لڑکا بھاگا گیا اور چشمے کو اٹھایا اور اس کا شیشہ قمیض کے دامن سے صاف کیا اور بابا جی کو لا کے دیا اور کہا بابا جی معافی چاہتا ہوں، میری نیچے نگاہ نہیں پڑی اور میرا پاؤں لگ گیا، ٹھوکر لگ گئی اس کو۔ بابا جی کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، ایسے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ جانے لگا لڑکا تو بابا جی نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا کیا آپ اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، علاقے میں تو نیا نہیں آیا ہوں، لیکن مسجد میں 15-20 دن ہو گئے یا کچھ مہینے ہو گئے، ابھی آیا ہوں۔ کیوں؟ بولے اس سے پہلے میں دوسرے مسلک کا تھا، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے میں اہل حدیث ہوا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا اس کا مطلب ہے ابھی تیرے اندر پرانے جراثیم باقی ہیں۔ کیوں باقی ہیں؟ اس کا یہ اخلاق دیکھ کر۔ اگر اہل حدیث تو خاندانی ہوتا نا، تو بجائے معافی مانگنے کے، ساری کرنے کے اور چشمہ اٹھا کر دامن سے صاف کر کے دینے کے، الٹا تو کہتا کہ یہ چشمہ رکھنے کی جگہ ہے، چشمہ یہاں رکھتے۔ میرے بھائیوں، محبت پیدا کرو۔ چلو آپ دوسروں میں محبت نہ بانٹیں، آپس میں تو بانٹیں نا، آپس میں تو بانٹیں۔
صحابہ کی مثال تو بنے نا کہ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں ریشم و کم خال نرم ہو جایا کرتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کے اخلاق کا۔ 3 دن تک نبی کے قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا ثمامہ بن اسال مسجد کے ستون کے ساتھ بندہ رہا 3 دن تک، اور 3 دن بعد جب اسے کھولا گیا مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے 3 دن میں مسجد میں کیا دیکھا ہے، کیا چیز دیکھی کہ یہ لوگ کس طرح آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کیسے سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیسے خیریت معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے تو سچی بات ہے، محلے میں کوئی فوت ہو جائے تو 4 مہینے تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر کبھی خیال آتا ہے یار بہت عرصہ ہو گیا اس کا واٹس ایپ بھی نہیں آ رہا، واٹس ایپ ہی نہیں آ رہا۔ پھر کسی یار دوست سے پوچھا تو اس نے کہا وہ تو 4 مہینے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ وہ آپس میں جو صحابہ کا پیار تھا، 3 دن تک وہ قیدی اسے دیکھتا رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ مسجد کا ماحول اس کے لیے کیسا ہوگا جس نے اس کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا۔ تیسرے دن جب اللہ کے رسول نے اسے کھلوایا، آزاد کیا، جا، کہنے لگا اللہ کے رسول آزاد تو میں جب تھا جب بندھا ہوا تھا، اب تو میں آپ کا غلام ہو چکا ہوں، اب تو میری مرضی میری خواہش سب کچھ آپ کے تابع ہو چکی۔ اہل حدیثوں، اپنا سب کچھ نبی کے تابع کر دو، یہ ہے شان مصطفیٰ کہ آپ نے دل سے مانا ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور اللہ نے ایسی کوئی جنت نہیں بنائی، اللہ نے ایسی کوئی جنت نہیں بنائی جس کا دروازہ کوئی آ کے کھولے۔ جنت وہی ہے جس کے دروازے پر جب تک آمنہ کا لال دستک نہیں دے گا اندر سے کنڈی ہی نہیں کھلے گی۔ اور آپ جب ان کے نقش قدم پر چلو گے، وہ آگے جائیں گے، آپ پیچھے جاؤ گے، تو انشاءاللہ جب دروازہ کھلے گا تو انشاءاللہ آپ بھی ساتھ جاؤ گے۔ ایک بات اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تیرا رب تجھے خوش کر دے گا۔ یہ آیت یقین مانیے مجھے بہت تسلی دیتی ہے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میں آپ کو راضی کروں، اور جب تک نبی کی امت کا ایک ایک بندہ بخشا نہیں جائے گا آپ راضی ہوں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو آپ اس نبی کا دامن پکڑ لیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار اور آخرت میں بھی بیڑا پار۔ آج اصل میں میرا گلا خراب تھا اور میں اپنے مخصوص انداز کی طرف بالکل بھی نہیں جا سکا۔ ایک آدھ دفعہ میں نے کوشش کی لیکن ہمت نہیں پڑی۔ آپ میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی جناب میں بس آپ قبول کر لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی قبول کر